80 سے زیادہ معاملوں میں زائد از 2 سال کی جیل کی سزا کاٹنے کے بعد ضمانت پر باہر آئے ایس پی لیڈر اعظم خان نے کہا ہے کہ انہیں جیل بھیجنے جانے کی اصل وجہ پارلیمنٹ میں ان کے ذریعے کی گئی ایک تقریر ہے۔ اعظم خان نے رامپور لوک سبھا سیٹ پر ہو رہے ضمنی الیکشن میں ایس پی سماج وادی پارٹی امیدوار کی حمایت میں دیر رات ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوک سبھا میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اس کی کچھ باتوں سے خفا ہو کر حکومت نے ان کے خلاف تمام معاملے درج کرا کر اتنے دنوں تک انہیں جیل میں رکھا۔ ایس پی کے سینئر رہنما نے کہا کہ شاید پارلیمنٹ میں کی گئی ایک تقریر میری اس ہراسانی و قید بند کی اصل سبب بنی، جس میں نے دعویٰ کیا تھا کہ رامپور کی جوہر یونیورسٹی کے میڈیکل کالج میں 8 آپریشن تھیٹر ہیں، نیو یارک میں بھی اس سے اچھا آپریشن تھیٹر نہیں ہوگا، جو کہ آج بند پڑا ہے اور سامان چوری ہو گیا ہے۔ یہ کس کا نقصان ہوا ہے؟ یہ پورے ملک کے لیے قومی نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کی شکایت ملک کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس دوران انہوں نے رامپور کے نواب خاندان پر بھی طنز کسا اور کہا نواب زادے کی نواب کہلانے والی اولادوں کو خواجہ سراؤں کا ووٹ بھی نہیں ملا۔ اعظم خان نے کہا ہے کہ رامپور کے نواب زادے ذوالفقار علی خان کی اولادیں اپنے آپ کو نواب کہتی ہیں اور صرف 3000 ووٹ پاتی ہیں، اس سے زیادہ تو رامپور میں خواجہ سراؤں کے ہوں گے۔ اس سے صاف ہے کہ نواب صاحب کو تو خواجہ سراؤں کا ووٹ بھی نہیں ملا۔ انہوں نے نواب خاندان پر تنقیدوں کے نشر چلاتے ہوئے کہا حامد منزل میں ایک طرف رقاصائیں رقص کرتی تھیں اور ایک طرف ہمارا نواب رقص کرتا تھا، طوائف بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی، ہمارا نواب پھر بھی رقص کرتا رہتا تھا، کسی نے نہیں بتائی ہوں گی آپ کو یہ باتیں، یہی ہمارا گناہ ہے۔ اور رامپور میں گری بجلی کڑکی اور رامپور میں گری، وہ بھول گئے، رامپور والوں کا جگر اتنا مضبوط ہے کہ بجلی کی کڑک بھی برداشت کر لیں گے اور ان کا جسم جھلسایا نہیں جا سکے گا۔ کہاں ہے بجلی؟ کون سی بجلی گری تھی ہمارے اوپر؟ سارا دن شہر اندھیرا ہے، ساری رات شہر اندھیرا ہے، مجھ پر تو اثر یوں نہیں پڑتا کہ میرے جسم سے احساس ہی ختم ہو گیا گرمی کا۔ 8x11 کی کوٹری میں بند ایک آدمی جسے 7:30 بجے شام کو ڈبل لاک میں بند کر دیا جائے اور صبح 6 بجے کھولا جائے، اسے نہ ٹھنڈ کا احساس رہا نہ گرمی کا احساس رہا۔ اور یہ گناہ یہ تھا کہ میں نے ہر لمحہ یہ سوچا کہ میں اپنے رامپور والوں کے لیے، اپنے صوبے والوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے کیا بہتر کر سکتا ہوں، اور اسی سوچ اور اس گناہ کی سزا مجھے بہت سنگین دی گئی۔ اور ابھی تو میں ضمانت پر ہوں، بری نہیں ہوا، میرے پر اور میرے اپنوں پر سینکڑوں ہزاروں قتل۔ مرغی چوری کا نہیں ہے، مرغی ڈکیتی کا مقدمہ ہے۔ جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ ڈکیتی کی ہیں، چوری کی نہیں۔ ہمارے مخالف نے ہمارا معیار بہت ہلکا رکھا، کتابوں کی چوری، فرنیچر کی چوری۔ ارے مقدمہ ہی لکھانا تھا تو کم سے کم تاج محل اور قطب مینار کی چوری کا لکھواتے اچھا۔ قلم دینے کا عہد کیا تھا آپ سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 18 جون کو وڈودرا میں ریاست کے غریب اور متوسط طبقے کے خاندانوں کو اپنے گھر فراہم کرنے کے لیے پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت شہری اور دیہی علاقوں میں 1,41,000 مکانات کی نقاب کشائی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے یہاں جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق مودی وڈودرا میں منعقدہ گجرات گورو ابھیان پروگرام کے تحت مختلف محکموں کے 21,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے ڈیلیگیٹ پروجیکٹوں کی نقاب کشائی سنگ کی بنیاد رکھیں گے۔ پروگرام کے دوران شہری اور دیہی علاقوں میں 1,41,000 مکانات کا افتتاح کیا جائے گا اور ریاست کے غریب اور متوسط طبقے کے خاندانوں کو اپنے گھر فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ پروگرام میں ریاست کے 33 اضلاع کے دیہی علاقوں میں تعمیر کیے گئے 1,00,000 مکانات اور شہری علاقوں میں 41,000 مکانات میں سے 38,071 کا افتتاح کیا جائے گا اور 2,999 مکانات کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔
उत्तर प्रदेश में तशद्दुद के मुलजिमीन की जायदादों को बुलडोजर से मस्मार करने के हुकूमती इक़दामात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से कहा कि वो जमीयतुल उलमा हिंद और दीगर की दरख्वास्तों पर अंदरून 3 दिन जवाब अपना दाखिल करें। अब समाअत अगले हफ्ते होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब कुछ मुनसिफाना और कानून के मुताबिक होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हुकाम कानून के मुताबिक तरीक़ेकार पर सख्ती से अमल करेंगे। जमीयतुल उलमा हिंद की इस दरख्वास्त की समाअत जस्टिस A.S. बोपन्ना और विक्रम नाथ की तातीलाती बेंच ने आज की। जमीयतुल उलमा हिंद ने अदालत से मुतालबा किया था कि वो यूपी हुकूमत को कार्रवाई रोकने की हिदायत करे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें जर्मनी में मुनक्किद G7 चोटी कॉन्फ्रेंस और मेड्रिड में नेटो शुमाली अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने देर रात को ट्वीट करते हुए कहा, जर्मन चांसलर ओलाफ कोल्स की तरफ से G7 चोटी कॉन्फ्रेंस और नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग की तरफ से नेटो की चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का दावतनामा मिला, जिसमें तहे दिल से कबूल करता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी क़यादत में लोग यूक्रेन में जारी तनाज़े में अपनी दिलचस्पी खो देंगे और साथ ही इसके लिए यूरोपीय तंजीम के मुत्तहिद होने के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में जारी मुसलमानों पर तशद्दुद के वाक़यात पर मज़म्मत का इजहार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में सरबराह आकार पटेल ने कहा है कि हिंदुस्तान मुस्लिम मुजाहिरीन पर तशद्दुद क्रैकडाउन बंद करे। उन्होंने कहा है कि इम्तियाजी सुलूक पर आवाज़ उठाने वाले मुसलमानों पर हुकूमत क्रैकडाउन कर रही। मनमानी हिरासत, घरों की मिसमारी भी इंसानी हुकूक के आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुजाहिरीन की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा भी किया। है कि गुज़िश्ता रोज भारत के मुख्तलिफ शहरों में तौहीन रिसालत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे, लेकिन इंतहा पसंद हिंदुओं और पुलिस ने भारतीय शहर रांची में फायरिंग करके 16 साला नौजवान समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया था और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। इन तमाम वाक़यात में सबसे अहम भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में वेलफेयर पार्टी के रहनुमा मोहम्मद जावेद की गिरफ्तारी और उनका घर मिसमार करना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय हुकूमत से मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन बंद करने का मुतालबा किया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।